تمہارے ستاری غفاری کر دی ہے. پھر اس نے آواز جو سنی غائبانہ خدا سے معافی مانگی. کہ معافی بھی دے دی, توبہ بھی تم کو کرا دی, سب کچھ کرا دیا. پھر تم کہتے تم نے لکھا ہے. چل لکھا ہے, نہیں بولنا ہے. اعظم نے بولا تھا, نہیں بولا تھا, درجہ کہ اس نے تم سے یہ کرا کے دیکھنا ہے کہ تم نے غلطی کی, میں نے معافی کی, غفور رحیم ہوں یا نہیں ہوں, یہ بھی تو اس نے ظاہر کرنا ہے. اور تم سے گناہ نہیں ہوگا تو تم کو غفور رحیم کیسے پتہ چلے گا؟ تم کچھ بھی نہیں کیا, تم کو معافی ہے. بلکہ تم نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, پھر میں کہتا ہوں تم کو سب معاف ہے, کوئی سزا نہیں, جاؤ بخشے ہے, تم کو بخشا. اسی آکر کہ تم سے گناہ نہیں ہوں گے, خدا اور قومیں پیدا کرے گا, ان سے گناہ ہوں گے, معافیاں مانگے, خدا ان کو بخشے گا. خدا نے ان کو بتانا میں غفور الرحیم ہوں یا نہیں ہوں, تو پھر گناہ ہوگا تو خدا بخشے گا نا. نہیں تو کیسی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اس میں. اسی آکر جیسے الفاظ کے ہیں. ایک حدیث میں کہا ایک شخص سے گناہ ہوا, توبہ کی, گناہ ہوا, توبہ کی, گناہ ہوا, توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے گناہ ہوتا ہے, توبہ بڑی کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو آقا جی کہتے ہیں, حدیث شریف ہے یہ, فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا يَشَاءُ. جب سے گناہ ہوتا ہے خدا بخش دے گا, امید لے کے سچی آ جاتا ہے, نیت نہیں ہوتی ہے اس کی, پھر ہو جاتا ہے. فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا يَشَاءُ. یہ جتنے گناہ کر رہے میں نے اس کو بخش دیا. اس کو پتہ ہے, امید لے کے مجھے رب معافی دے دے گا. شیطان کراتا ہے, میرے پاس ایک دم آ جاتا, اللہ توبہ استغفر اللہ, جا معافی. دیکھا تو اتنا اللہ بخشتا ہے. اگر یہ ایسے نہیں کرے گا تو یہ گناہ جان سے نا دل کو برباد کر دیں گے, ہاں مار دیں گے. گناہوں سے دل مر جاتا ہے, خدا کی رحمت ہٹ جاتی ہے, سیاہی آ جاتی ہے. توبہ سے سیاہی ہٹتی رہتی ہے. جس چیز کو نہیں سمجھتے وہ پھر الٹا ہی سوچتے ہیں, ایک ہی دفعہ توبہ کر, پھر توبہ کر, گناہ, پھر بعد میں ایک ہی دفعہ نہیں ہوتا. یہ تو چلتا رہے گا. کسی سے تھوڑے گناہ, کسی سے زیادہ گناہ, کسی سے بڑے گناہ, کسی سے مرتے دم تک گناہ, جا کے موت کے وقت گناہ چھوٹتا ہے. لیکن انسان مریض ہوتا ہے, جو کچھ دوائی کھاتا ہے, کوئی بچتا ہے, کوئی مرتا ہے, ہوتا ہی ہے نا, اکثر بچ جاتے ہیں. تو بچیں گے مریں گے وہ تو بعد کی بات ہے, دوائی تو انسان کھاتا ہے نا. بھائی مرنا لکھا ہوا, جینا لکھا ہوا, جو ہونا وہی ہونا, چھوڑو ڈاکٹر کو, چھوڑو پرہیز کو, چھوڑ دعا کرتے ہو, نہیں لگے رہتے ہو. اس ڈاکٹر کی دوا, یہ دوا, فلانی پرہیز. بچے نہ بچے وہ بعد کی بات ہے, دوائی اس سے نہیں چھوڑنی. بھائی کوئی چھوڑتا ہے وہ بات علیحدہ, یہ اپنی جگہ چلتی ہے. ایسے انسان مرتے دم تک خدا تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں. گناہ ہوئے تو توبہ کرے, نہ ہوئے تو شکر کرے, لگا رہے بس. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے. اور جو چھوڑ دیا نا تو پھر شیطان کی عید ہو جائے گی. ہاں پھر تمہارا کھانا خراب کر کے دم لے گا کہ چکر میں آ گیا. اسی یہ حدیثوں کو یاد رکھیں, گناہوں کو نہ چھوڑیں, گناہوں پر توبہ نہ چھوڑیں. ہاں اور یہ اللہ کے 70 دفعہ بھی زنا ہو خدا معاف کر دے گا. تو اس نیت نہ رکھ گناہ کرنے کی, ہو گیا پھر توبہ کر, پھر توبہ کر, پھر توبہ کر. لیکن تم نے نیت اگر رکھ لی کہ گناہ میں نے کیا, میں توبہ کرتا ہوں, لیکن توبہ کے ساتھ نیت ہے گناہ میں نے ضرور کرنا, وہ توبہ قبول نہیں ہے, وہ تم نے بے ایمانی کی خدا سے. ہاں المستغفر بربی و مقیم علیہ. ایک آدمی خدا سے معافی مانگتا ہے لیکن نیت میں معافی نہیں, نیت میں کہتا ہے میں ضرور کروں گا گناہ, نیت رکھی ہوئی ہے. کل مستہزی بربی, وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے. دیکھا یہ بھی ساتھ بھولنا نا. ہاں ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن نیت نہیں رکھتا, اب نہیں کرنا, پھر ہو گیا یار اتنی کوشش کرتا ہوں, یا پھر ہو جاتا ہے, پھر شراب پی ہو جاتی ہے, پھر زنا ہو جاتا ہے, پھر چوری ہو جاتی ہے, پھر کیا مصیبت ہے یار. لگا ہوا یہ بخشا ہوا ہے انشاءاللہ, پریشان ہے. اسی آگے حدیث میں کہا ایمن زنا و ان سرق و ان 3 دفعہ کا, وہ بھی اللہ اس کو بخشے گا, جنت میں جائے گا. ایک صحابی کہتا ہے زنا بھی کرے, چوری بھی کرے. آپ نے کہا وہ ان زنا, اگر زنا کیا, چوری کیا, بخشے گا خدا اس کو. توبہ جو کرتا ہے نا, نیت جو اس کی صحیح ہے. 3 دفعہ اس نے پھر کہا صحابی نے, زنا بھی کرے, چوری بھی کرے. کہا زنا کرے, جو بھی کرے, اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا, تیری ناک رگڑ کے جنت میں چلا جائے گا. دیکھا
جس کی صفت یہ ہو اس کو پریشانی ہوتی ہے. کہا ایمان والے کو پریشانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بڑا کوشش کرتا ہوں زنا نہیں چھوٹتا ہے، بڑا کوشش کرتا ہوں شراب نہیں چھوٹتی ہے، بڑا کوشش کرتا ہوں نماز پڑھوں پھر چھوٹ جاتی، کیا مصیبت ہے، بس پریشان ہے. سمجھو کہ اس کو معافی مل جائے گی، یہ بچ جائے گا. اس کی نیت پکی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. لیکن دوسرا نیت کا خبیث ہے، بولتے کرنے ہیں اور ان کو بھی کروانے ہیں. اب سمجھے نیت کا بڑا دخل ہے. اگر تمہاری نیت پکے نمازی کی ہے، تمہاری نیت پکی تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھے گا، تمہاری تہجد لکھی گئی، تہجد والا چلو. حدیث میں آتا ہے خدا نے اس کی نیند کو اس پر صدقہ کر دیا. تم نے کہا تھا یہ اتنی خیرات کروں گا خدا کے، پیسے نہیں آئے لیکن نیت کا سچا تھا، تمہاری خیرات لکھی گئی. تو نیت کو مضبوط کریں آپ. ہاں کہ گناہ نہیں کرنے ہیں، گناہ سے دور رہنا ہے، ہوتے رہنا، توبہ کرتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. بلکہ یہاں تک ہو جائے گا جو پریشان ہوتا ہے گناہ کر کے بھی ایمان والا رہتا ہے، اس کے گناہ نیکیاں بنتی ہیں، گناہ نہیں لکھے جاتے. کہ پریشان رہا نا، نیت کا پکا تھا کہ نہیں ہونے، کیوں ہوتے ہیں اس کو دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا. وہ ایمان والا گناہ کر کے بھی. اور دوسرا یہی گناہ کر کے ایمان والا نہیں ہے کہ اس کی نیت خراب تھی، اس کو پریشانی نہیں تھی. آقا جی کہتے جو ایمان والا نہیں گناہ کر کے ایسے ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، یہ منافق کا ہے، ایمان والا نہیں ہے. اور وہی گناہ دوسرے نے کیا تو وہ پریشان بیٹھا ہوا، یہ پریشان نہیں ہے. فرق سمجھے؟ ایسے ہی کہا کہ آقا جی نے ایک ایمان والا قیامت کو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گود میں لیں گے محبت سے، کہ گناہوں میں پریشان رہتا تھا کہ کیوں ہوتے ہیں. گود کا لفظ آیا، خدا اس سے کہے گا تم نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہتے بہت پریشان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تم سے کو کیا تھا، ہم نے معافی دے دی ہے اور تم کو معافی ہے، اور جو تم نے کیا تھا اس کو ہم نے گناہ کی بجائے نیکیوں میں لکھ دیا. تصور نیکیوں میں لکھ دیا، یہ سب نیکیاں ہو گئی اب تمہاری، یہ گناہ نیکی بنے. دیکھا جو پریشان ہوتا ہے. تو آقا جی کہتے ہیں جب یہ سنے گا کچھ گناہ خدا اس کو چھپا دے گا، جو حدیث کا مفہوم ہے. جب وہ سنے گا کہ میرے گناہ تو نیکیاں تو نیکیاں، میں تو پہلے ڈر گیا، اللہ نے تو بڑی مہربانی کی، میرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ کچھ اور بھی گناہ ان فرشتوں نے لکھے میں بتا دوں آپ کو، میں نے اور بھی کیے ہیں. تو کہتے ہیں آقا جی مسکرائے اور آپ کے دانت دیں، امت کو تسلی دی. اگر تم کو ندامت ہے اور تم کو پریشانی ہے تو تم کو یہ گناہ جون سے ہیں نیکیاں بنے گی، مصیبت نہیں بنے گی، گناہ رحمت بنے گی. یہ اس کے لیے رحمت بنیں گے جس کے دل میں گناہ کے ساتھ خوف آ جاتا ہے، اللہ استغفر اللہ توبہ. دیکھا یہ حدیث ہے، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اس میں ہوتا ہے اس میں خوف بھی ہو، اتنا خوف نہ خدا نہیں بخشے گا، رجا اللہ سے امید رکھے خدا بخش دے گا. اور خدا نے ایک جگہ کہا بھی قرآن میں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ لوگ ہیں اعتراف کرتے ہم خطا کار ہیں، وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں اب اس کی میں کیسے اس کا مفہوم بتاؤں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مجہول کہا ہے، مجہول. اصلّہ وخلطوا اصلّہ یتوبہ، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو معافی دے دے، ان سے یہ بھی ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے، ہو سکتا ہے خدا معافی دے دے. لیکن کھلا نہیں کہا. کھلا اس لیے نہیں کہا کہ کھلا کہیں گے تو مسئلہ کوئی نہیں جو مرضی کرو، یہ تو پھر ماں باپ کتنا کہتے ہیں انسان کو، نہیں کہتے تجھے قتل کر دیں گے، تجھے مار دیں گے، اس کو روٹی نہیں دینی، اس کو گھر سے نکال دینا، اس کو پولیس میں دینا، اس کو کرتے نہیں ہیں، ڈراتے ہیں. تو ایسے ہی سمجھ لو اللہ ڈراتا ہے، ہم سب بخشے بخشائیں، کچھ نہیں ہونا. السلام علیکم.